السلام علیکم۔ یہ مسئلہ تھوڑا غور سے سن لیں، بہت سے لوگوں کو اس میں تشویش ہوتی ہے، کوئی غلطی کر جاتے ہیں۔ اس طرح امام 4 رکعتیں پڑھاتا ہے، فرض ظہر ہو گئی، عصر اور عشاء، اور فجر میں 2، مغرب میں 3۔ تو اس میں کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام سے ان کی 1 یا 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہی بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا طریقہ کار کیا ہے ہمارا۔ پہلے ہم 4 رکعتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ امام کے پیچھے اگر آپ 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر یا عشاء، تو پھر اگر امام سے آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو پھر جب امام کے ساتھ آپ 3 رکعتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کھڑے ہو کے وہ 1 رکعت پڑھیں گے جو آپ سے چھوٹ گئی ہے۔ مطلب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد الحمد پڑھیں گے، الحمد کے بعد سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ ٹھیک، اگر آپ سے 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے پہلی والی رکعت پڑھنی ہے، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد الحمد ملانے ہے، الحمد کے ساتھ سورت آپ نے ملانی ہے، پھر آپ جائیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ وہ 4تھی رکعت پڑھیں گے۔ اگر آپ سے 4 رکعت فرض والی میں آپ سے امام سے 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ غور سے سنیں۔ جب آپ نے 3 رکعتیں مس ہو گئی آپ کے ساتھ اور آپ نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، آپ نے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ پہلی رکعت پڑھنی ہے جو آپ سے پہلی امام نے پڑھی ہے۔ مطلب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے الحمد ملانی ہے، الحمد کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، اس کے بعد آپ نے اس رکعت میں اتحیات میں بھی بیٹھنا ہے، کیوں؟ آپ کی تو دوسری رکعت ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے امام کے ساتھ آپ کی 4 رکعتیں ہو، مطلب آپ امام کے ساتھ پہنچے، آپ نے امام نے 4 رکعتیں پڑھا دی تھی، آپ سجدے میں پہنچے، تو پھر آپ نے سرے سے وہی نماز ہے، وہی طریقہ کرنا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد الحمد، وہی آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے آپ نے ساری، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ 3 رکعتوں والی، 2 رکعتوں والی اگلی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔